السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ دیکھو، اس کے منہ سے نکلا اور اس نے شاٹ لگا دی۔ سفید گیند نیم دائرے میں اوپر اٹھی اور درختوں، چوٹیوں، ریت اور پلوں سے ہوتی ہوئی سیدھی سبز گھاس پر جا گری اور پھر ناممکن شرما کر لجا کر ممکن بن گیا۔ معجزہ ہو گیا۔ پوری دنیا کے گالفر جذباتی ہو کر کھڑے ہوئے، زندہ باد کے نعرے لگائے اور خوشی سے آنسو پوجنا شروع کر دیے۔ یہ شاٹ اور ٹائیگر ووڈز کی واپسی دونوں ناممکن تھے، اتنے ہی ناممکن جتنا ناممکن بل گیٹس کی سیاست میں واپسی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے کر تیسری بار امریکہ کا صدر بننا ہے، یا پھر زمین سے پانی لے جا کر مریخ پر آلوؤں کی فصل کاشت کرنی ہے۔ یہ اگر معجزے ہیں تو پھر یہ بھی معجزہ تھا، اور اس شخص نے اس معجزے کے لیے مسلسل 11 سال محنت کی تھی، دن رات محنت۔ ٹائیگر ووڈز کا اصل نام ایڈک ٹانٹ تھا، والد نیوی میں ملازم تھا۔ وہ اپنے دوست کرنل وانگ ڈینگ فونگ سے بہت متاثر تھا۔ کرنل فونگ ٹائیگر کہلاتا تھا، چنانچہ والد نے ایڈک کو ٹائیگر ووڈز کہنا شروع کر دیا۔ ٹائیگر 2 سال کی عمر میں گالف کورس میں داخل ہوا اور کمال کر دیا۔ ٹائیگر قدرتی گالفر تھا۔ وہ 5 سال کی عمر تک گالف ڈائجسٹ اور ABC کے شو ڈیٹس انکریڈیبل میں انٹرویو دے چکا تھا۔ وہ 13 سال کی عمر میں قومی گالف کے مقابلے میں شریک ہوا، 15 سال کی عمر میں امریکہ کا کم ترین چیمپئن بنا اور 16 سال کی عمر تک 4 مرتبہ جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ جیت لی۔ یہ ریکارڈ تھا۔ ٹائیگر ووڈز نے پروفیشنل کیریئر کا آغاز 1996 میں کیا اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتا چلا گیا۔ اس نے 1 سال میں پروفیشنل گالفرز ایسوسی ایشن کے 3 مقابلے جیتے۔ 1997 میں ماسٹرز جیت کر کیریئر کی پہلی بڑی کامیابی حاصل کی۔ وہ 2005 تک گالف کا کنگ بن گیا۔ وہ 13 مرتبہ گالف چیمپئن بنا اور اس کا نام 16 مرتبہ گالف کے 10 بڑے کھلاڑیوں کی فہرست میں آیا۔ وہ اپنی 21ویں سالگرہ پر دنیا کے بڑے سیلیبریٹیز میں شامل ہو چکا تھا۔ جنرل موٹرز، جنرل ملز، امریکن ایکسپریس اور نائکی جیسی کمپنیاں کروڑ ڈالرز کے چیک لے کر اس کے دروازے پر کھڑی ہوتی تھیں، لیکن پھر بدقسمتی نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ شہرت سے گمنامی کی طرف چل پڑا۔ 2008 میں اس کے گھٹنے کی سرجری ہوئی اور پھر کمر کے آپریشنز ہوئے اور وہ انفٹ ہوتا چلا گیا۔ وہ ذاتی زندگی میں بھی سکینڈلز کی زد میں آ گیا۔ چیک ڈس آنر ہوئے، پولیس کیس بنے، گرل فرینڈز کے ساتھ جھگڑے ہوئے اور بے وفائیوں کی کہانیاں میڈیا تک پہنچنے لگی۔ وہ گوناگون نفسیاتی مسائل کا شکار بھی ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ 2009 میں گالف سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ وہ خود بھی لوگوں سے آنکھیں نہیں ملاتا تھا۔ میں کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گالف بظاہر آسان دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین کھیل ہے۔ کھلاڑی جب تک 4 علوم فزکس، جیومیٹری، جغرافیے اور نفسیات کا ماہر نہ ہو جائے، یہ گالف میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گالف میں 14 سٹکس ہوتی ہیں۔ گیند کا وزن محض 45.93 گرام ہوتا ہے۔ گالفر گیند کو شاٹ لگانے سے پہلے زمین کا اندازہ کرتا ہے۔ یہ سطح مرتفع، چوٹیوں کے سائز، گھاس، چٹانوں، پلوں، ندیوں، نالوں، درختوں، ہوا کے دباؤ اور گیند نے جہاں گرنا ہے اس مقام کا تعین کرتا ہے، اور یہ جغرافیے کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ گالف میں مناظر، ہوا، درجہ حرارت، سٹک کا نمبر، بال اور ہول کے زاویے بھی اہم ہوتے ہیں، اور ان کا تعین جیومیٹری کے علم کے بغیر ممکن نہیں۔ گالف میں ٹانگوں، بازوؤں، کمر، سٹک اور گیند کے وزن، ہوا میں بال کی گردش، رفتار اور زاویہ بھی اہم ہوتا ہے۔ اس لیے فزکس کا علم ضروری ہوتا ہے، اور کھلاڑی کو ان تینوں علوم کو ایک جگہ یکجا کرنے کے لیے نفسیات کا علم بھی درکار ہوتا ہے۔ اور آپ اگر نفسیاتی طور پر کمزور ہیں، آپ خود کو فوکس نہیں کر سکتے، اور آپ اگر چند سیکنڈ میں فیصلہ نہیں کر سکتے، تو آپ پھر بھی اچھے گالفر نہیں بن سکتے۔ اور ٹائیگر ووڈز کی زندگی میں یہ 4 علوم کھسک گئے تھے۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ وہ لوگوں سے آنکھیں چراتا تھا، مگر پھر ایک عجیب معجزہ ہوا۔ ٹائیگر ووڈز نے گالف کورس میں آنا شروع کر دیا۔
کہ چپ چاپ آتا اور گھنٹوں پریکٹس کرتا رہتا تھا۔ وہ صرف ہارنے کے لیے مقابلوں میں شریک ہوتا تھا۔ 10 سال تک لاؤڈ سپیکر سے جب بھی اس کا نام پکارا جاتا تھا تو بہت کم تماشائی تالی بجاتے تھے۔ وہ شاٹ لگاتا تھا تو بھی کوئی شخص اس کی تعریف نہیں کرتا تھا۔ مبصرین کا خیال تھا کہ یہ وقت ضائع کر رہا ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات درست بھی تھی۔ کیونکہ گولف کی تاریخ میں آج تک کسی چیمپئن کا کم بیک نہیں ہوا تھا۔ دنیا کا کوئی کھلاڑی گولف کورس سے باہر جا کر واپس نہیں آیا تھا، لیکن ٹائیگر ووڈز نے اس کے باوجود گولف کورس میں بھی آتا رہا اور کھیلتا بھی رہا۔ یہ مسلسل 11 سال محنت، پریکٹس اور کوشش کرتا رہا۔ اس نے اس دوران جغرافیے کا علم بھی امپروو کیا، فزکس کے اصول بھی از سر نو سیکھے، یہ جیومیٹری کے زاویے بھی سمجھتا رہا اور یہ اپنی نفسیات بھی بہتر کرتا رہا، یہاں تک کہ 2018 آ گیا۔ ٹائیگر ووڈز نے 10 سال بعد پہلی مرتبہ تماشائیوں اور گولف لورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور ورلڈ چیمپئن بروکس کوپیکا کے چھکے چھڑا دیے۔ ٹائیگر ووڈز یہ ٹورنامنٹ ہار گیا، لیکن اس نے حریف کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیا۔ تماشائیوں نے 10 سال بعد کھل کر ٹائیگر ووڈز کے لیے تالیاں بجائیں۔ یہ اس کی واپسی کا پہلا قدم تھا۔ 2018 کے آخر میں اس نے اپنے کیریئر کا 80واں ٹورنامنٹ جیت لیا۔ لوگ حیران ہو گئے، لیکن اس کا اصل کمال 11 اپریل 2019 سے شروع ہونے والا ماسٹرز ٹورنامنٹ تھا۔ فائنل راؤنڈ میں اس کا مقابلہ ڈسٹن جانسن، زینڈر شافلے اور بروکس کوپیکا جیسے ورلڈ کلاس پرفارمرز سے تھا، لیکن آخر میں ٹائیگر ووڈز نے شاٹ لگائی، گیند پانی کے اوپر سے نیم دائرے کی شکل میں اڑی، آہستہ آہستہ زمین پر اتری، ڈہلوان سے 120 فٹ نیچے آئی اور لڑکتی ہوئی ہول سے 15 انچ کے فاصلے پر رک گئی۔ ٹائیگر ووڈ ہول کی طرف بڑھا، تماشائی اور کیمرے بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ٹائیگر ووڈز گیند کے قریب رکا، گیند کو ہلکی سی ہٹ لگائی اور وہ ہول میں گر گئی۔ پوری دنیا کے گولفرز نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں اور وہ معجزہ ہو گیا جس کی توقع تک گناہ سمجھی جاتی تھی۔ ٹائیگر ووڈز 43 سال کی عمر میں 11 سال بعد ایک بار پھر ماسٹرز چیمپئن بن گیا۔ یہ جیت شاید اتنا بڑا کمال نہیں تھی، اصل اور بڑا کمال اس کی صحت تھی۔ ٹائیگر نے یہ ٹائٹل کمر کی 4 سرجریز اور گھٹنوں کے 2 فریکچرز کے بعد حاصل کیا تھا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ ٹویٹ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے دباؤ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ یہ ایک عظیم شخص کا شاندار کم بیک ہے۔ ٹائیگر ووڈز کا کم بیک اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ ماہرین بار بار دنیا کے عظیم گولفر گیری پلیئر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ گیری نے ایک بار کہا تھا کہ میں جتنی پریکٹس کرتا جاتا ہوں میں اتنا ہی خوش قسمت ہوتا چلا جاتا ہوں۔ ہم دنیا کے 99% لوگ خوش قسمتی کو امر ربی سمجھتے ہیں، ہم میں سے صرف 1% لوگ اسے محنت اور محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ٹائیگر ووڈز ان 1% لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ خوش قسمتی نے 2008 میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ گھٹنے اور کمر کی سرجری اور اسکینڈلز کی وجہ سے حالات کی پارکنگ میں پارک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہار نہ مانی۔ یہ مسلسل 11 سال پریکٹس کرتا رہا۔ یہ روزانہ 8 گھنٹے گولف کورس میں گزارتا تھا۔ اس نے 11 سال کوئی چھٹی نہ کی۔ پریکٹس نے اسے 43 سال کی عمر میں دوبارہ ماسٹر چیمپئن بنا دیا اور امریکی صدر تک اس کی تعریف پر مجبور ہو گئے۔ ٹائیگر ووڈز نے ثابت کر دیا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ کا محاورہ درست نہیں۔ صرف پریکٹس کسی شخص کو پرفیکٹ نہیں بناتی، بلکہ پرفیکٹ پریکٹس لوگوں کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ ٹائیگر ووڈز صرف پریکٹس نہیں کرتا تھا، وہ جغرافیہ، فزکس، جیومیٹری اور نفسیات کو ذہن میں رکھ کر پرفیکٹ پریکٹس کرتا تھا۔ چنانچہ یہ 11 سال بعد ایک بار پھر پوری دنیا کا ہیرو بن گیا۔ اور دوسرا نقطہ کم بیک کی فلسفی ہے۔ کامیاب لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں، لیکن یہ ہیرو نہیں ہوتے۔ ہیرو وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں کامیاب ہوتے ہیں، پھر ناکام اور مسلسل ناکام ہوتے ہیں اور آخر میں پھر ایک بار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ناکامی اس وقت تک ناکامی نہیں ہوتی، جدوجہد ہوتی ہے جب تک انسان خود کو ناکام تسلیم نہیں کرتا۔ میدان میں گرنا گناہ نہیں ہوتا، گر کر اٹھ نہ سکنا گناہ ہوتا ہے۔ اور ٹائیگر ووڈز نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر خود کو ناکام نہ سمجھے
تو یہ 11 سال بعد بھی اٹھ سکتا ہے، یہ فخر کے ساتھ اپنا سر بلند کر سکتا ہے۔ دنیا ٹائیگر ووڈز کے ٹائٹل کو کم بیک کہہ رہی ہے، لیکن میں اسے گریٹ کم بیک سمجھتا ہوں، اس صدی کا عظیم کم بیک، کیونکہ اس ایک شخص نے ثابت کر دیا کہ انسان اگر ہار نہ مانے تو یہ پوری دنیا بھی مل کر اسے نہیں ہرا سکتی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ قسمت ستاروں یا لکیروں میں نہیں ہوتی، یہ پریکٹس اور محنت اور مسلسل محنت میں ہوتی ہے۔ زمزم زمین میں نہیں ہوتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں میں ہوتا ہے۔ جب تک ایڑیاں نہیں رگڑی جاتی حاجیوں کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔